سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله
يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا عزيز يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا حي يا قيوم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 يا قاضي الحاجات 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 يا دافع البليات 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 يا حل المشكلات 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 يا كافي المهمات 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 يا شافي الأمراض 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 يا منزل البركات 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 يا مسبب الأسباب 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 يا رافع الدرجات 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 يا مجيب الدعوات 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 يا أمان الخائفين 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 يا خير الناصرين 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 يا دليل المتحيرين يا دليل المتهجرين 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 يا غياث المستغيثين غثنا يا غياث المستغيثين
المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا مفرح المخذونين يا مفرح المحزونين 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 رب إني مغلوب فانتصر 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 يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنت ربي أنت حسبي أنت لي نعم الوكيل. 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 أنت ربي أنت حسبي
أنت لي نعم الوكيل. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آخر میں چند مرتبہ میرے ساتھ درود و سلام اس انداز میں جو مشائخ کا طریقہ تھا ہمارے ساتھ شریک ہو جائیے. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 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 سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 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 سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا کریم سیدنا کریم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم سيدنا كريم سيدنا كريم سيدنا كريم سيدنا كريم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سبحان اللہ 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 الحمدللہ اس محفل ذکر میں ہمارے ساتھ میرے بھائی حضرت مفتی زبیر صاحب جو کہ جید عالم دین ہیں اور بہت ہی خوبصورت فکر رکھتے ہیں، دین کا بہت درد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہاں تشریف لانا اس محفل ذکر میں میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکات عطا فرمائے، مزید رحمتوں سے نوازے۔ ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں اور بے شمار دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اس کا عزم بھی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی دین حق کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں حضرت سے عرض کروں گا اگر ذکر کے، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں اس وقت جمع ہوتے ہیں، اس ذکر کے حوالے سے چند باتیں فرما دیں اللہ کے ذکر کے حوالے سے، اور پھر ہم دعا کی جانب چلیں گے، کیونکہ ان جو حقیقی خانقاہیں ہیں بالخصوص جو سلسلہ نقشبند ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو بیان کر کے لوگوں کو جہاں ذکر کے ذریعے وہاں بعض و نصیحت کے ذریعے لوگوں کا تعلق خالق حقیقی کے ساتھ جوڑا جائے۔ تو یہ خالصتاً ذکر کی خاطر یہاں جمع ہے، تو ذکر کے متعلق کوئی حدیث شریف اور کچھ ارشاد فرمانا چاہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے نہایت ہی قابل صد احترام واجب الاحترام حضرت اقدس حضرت پیر نقیب الرحمن صاحب دامت برکاتہم، اور میرے انتہائی ہر دل عزیز برادر عزیز اور ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن رکین فاضل ہر دل عزیز کولیگ قبلہ محترمی و مکرمی جناب حسان حسیب الرحمن صاحب مدظ العلوم العالی کی آج اس مجلس ذکر کے اندر شرکت کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت ذکر کی ان مجلسوں کو اسی طرح دوام عطا فرمائے، بقا عطا فرمائے۔ ہم رہیں نہ رہے لیکن اللہ اور اس کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تا قیام قیامت اور بعد قیامت جاری و ساری رہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے کسی بھی عبادت کی کثرت کا مطالبہ نہیں فرمایا، لیکن ایک عبادت، صرف ایک عبادت ایسی ہے
جس کی کثرت کا اللہ نے بار بار حکم دیا ہے. اور طرز دیکھیے، انداز دیکھیے آپ. کوئی شخص اگر ظہر کی نماز ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو بس ظہر کی نماز ہو گئی، ظہر کے فرض ہو گئے. اب کیا ظہر کے فرض پڑھ لینے کے بعد دوبارہ ظہر پڑھنے کا اسی دن حکم ہے؟ نہیں ہے. عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی تو کیا عصر کے فرض ادا کرنے کے بعد دوبارہ عصر کے فرض ادا کرنے کا حکم ہے؟ نہیں ہے. عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی تو دوبارہ عشاء کے فرض پڑھنے کا حکم نہیں. روزہ رمضان میں فرض، حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض. لیکن میرے برادران اسلام اور میری عفت مائیں بہنیں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم کا طرز اور انداز دیکھیے. ایک عبادت ہے اور وہ ذکر اللہ، جس کی کثرت کا اللہ نے حکم دیا ہے. چنانچہ الفاظ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے ایمان والو، اللہ کو یاد کرو، ذکر کرو اور کثرت کے ساتھ کرو. پھر اسی پر بس نہیں ہے، آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. صبح شام اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرو. پیچھے فرمایا کثرت کے ساتھ کرو، بار بار کرو، کثیر تعداد میں ذکر کرو، ہر وقت اللہ کو یاد کرو. اور پھر فرمایا جا رہا ہے سبحوہ بکرۃ واسیلا، اللہ کی پاکیزگی بیان کرو صبح شام. اور ایک اور جگہ پر کیا نقشہ کھینچا جا رہا ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. آسمان کے پیدا کرنے میں، زمین کی تخلیق میں، رات آتی ہے، اندھیرا چھا جایا کرتا ہے، دن آتا ہے، روشنی اور اجالا آ جایا کرتا ہے. اس رات اور دن کے تغیر و تبدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اے اللہ، یہ عقل والے کون ہیں؟ اللہ عقل والا کس کو کہتا ہے؟ اولو الالباب، لب والے، دماغ والے، دانشور، انٹیلیجنٹ مین، ذہین، عقل مند. یہ کون ہوا کرتا ہے؟ میری نظر میں، آپ کی نظر میں عقل مند وہ بینک بیلنس زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، مال زیادہ ہو، نوکری اچھی ہو، عہدہ و منصب زیادہ ہو. ہم کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار، بڑا عقل والا، بڑا ہوشیار. لیکن اللہ قرآن کریم میں عقل والوں کی ڈیفینیشن اور تعریف فرما رہے ہیں. اور وہ کیا؟ انٹروڈکشن ہو رہا ہے. میری نظر میں عقل والا کون؟ میری نظر میں عقل والی کون؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. جو اللہ کا ذکر کرتے کھڑے ہونے کی حالت میں، وقعودا بیٹھے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم رات کو سوتے ہیں، جب کروٹیں لیتے ہیں اس وقت بھی ان کی آنکھ کھلتی ہے تو زبان پر اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی تخلیق میں تفکر و غور و فکر کرتے ہیں. اور آخر میں فرمایا غور کرتے کرتے اللہ کو یوں پکارتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اے ہمارے رب، آپ نے اس سب چیز کو، دنیا کو بیکار پیدا نہیں کیا. سبحانک سبحانک، پھر ذکر خدا آ گیا. سبحانک سبحانک فقنا عذاب النار. میں آپ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیجئے. یہ ہے عقل والوں کی نشانی. یہ عقل والے ہیں اللہ کی نظر میں، لب اور دماغ والے ہیں. جو لوگ یہاں بیٹھ کر کے زندگی اور دنیا کے جس کنارے پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اصل عقل مند لوگ وہ ہیں، دانشور لوگ وہ ہیں. یہ تو ہو گیا اللہ کا ذکر. اب آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا. تو یاد رکھیے، لا الہ الا اللہ کی ضرب آپ نے لگائی،
مگر اللہ کو لا الہ الا اللہ بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک کہ محمد الرسول اللہ کا اقرار و اعتراف نہ ہو۔ اندازہ لگائیے عقیدہ توحید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ، انبیاء نے سب سے زیادہ عقیدہ توحید پر زور دیا، لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں مجھے عقیدہ توحید بھی وہ تم سے مطلوب ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے آئے۔ مشائخ یہاں تشریف فرما، جب آپ ان سے وظیفہ پوچھتے ہیں تو یہ عام طور پر فرمایا کرتے ہیں کہ یہ وظیفہ اول آخر درود شریف۔ کبھی غور کیا یہ اول آخر درود شریف کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ شروع کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یا صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، جب آپ یہ پڑھتے ہیں اللہ کے ہاں قبولیت کے نظام کی ایک گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ قبولیت قبولیت قبولیت۔ اب اللہ کی رحمت سخاوت اور اللہ کی فیاضی کی شان سے یہ بعید تر بات ہے، نہیں ہو سکتا ایسا کہ اللہ نے قبول کرنا شروع کیا، درمیان میں آپ اپنی بات مانگیں تو اللہ تعالیٰ قبولیت کے میٹر کو وہاں روک دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اول اور آخر حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں گے، درمیان میں اپنے مرض کی دوا، اپنی بیماری، اپنے خوف، اپنے رشتے ناتے، اپنے علاج، درمیان میں اپنے روزگار، اپنی نوکری، اپنی صحت اور شفا مانگو گے تو اب شروع اور آخر میں درود پاک کی برکت سے وہ جو قبولیت کا میٹر چل رہا ہے، درمیان میں میرا اور آپ کا بیڑا بھی پار ہو جائے گا، ہمیں بھی قبولیت مل جائے گی۔ حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اذان کے بعد کی جو دعا ہے وہ ضرور پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم اذان کے بعد دعا اور درود شریف کا اہتمام کرتے ہو، چپکے اس دعا اور درود کے بعد آخر میں اپنے لیے بھی دل میں کچھ نہ کچھ جلدی مانگ لیا کرو۔ جب اپنے لیے بھی مانگ لو گے تو پیچھے سے قبولیت کا میٹر چلتا ہوا آ رہا ہے، قبولیت قبولیت قبولیت۔ حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کو اللہ قبول نہیں کرے گا، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ قبول ہی قبول ہے۔ اب جب وہ قبولیت چلتی بھی آ رہی ہے، آخر میں جا کر آپ کہہ دو گے اے اللہ مجھے مرض سے شفا عطا فرما، اے اللہ میری اولاد کو نوکری عطا فرما، اے اللہ میری اولاد کے رشتے اچھے فرما، اے اللہ بیماری سے صحت عطا فرما، تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ پچھلی ساری چیزوں کو قبول فرمائے اور آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ روک لگا دے کہ اس کے بعد والی چیزیں قبول نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ یہ کہ درود پاک کے طفیل صدقے اور وسیلے میں میری اور آپ کی حاجتیں بھی اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ یہ نبی پاک سرور دو عالم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود پاک بھیجنے کی برکتیں ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ذاکرین کی حقیقی مجلسیں عطا فرمائے، اور اللہ مشائخ اعظام کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ
آمین آمین. قبلہ صاحب الحمدللہ خوبصورتی سے بڑی خوبصورت شب بھی ہے, خوبصورت یوم تھا آج. قبلہ صاحب نے جیسے کہ اس پاک دربار میں حاضری لگائی سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, میرے شیخ کا یوم. پھر یہ شب اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے جمعۃ المبارک کی شب ہے, جو وظائف کے لیے بڑی اعلیٰ شب. صوفیاء کرام فرماتے ہیں اس کے بارے میں, یہ ضائع کرنے کے لیے تو 1 منٹ بھی نہیں ہے, 1 سیکنڈ بھی نہیں ہے. اتنی تیزی سے یہ جاتا ہے سفر, ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد گود سے گور تک پتہ ہی نہیں چلتا. اس سے ضائع کرنے والا وقت نہیں. بعد میں افسوس, ہائے افسوس, ہائے افسوس. پیدا کوئی نہیں ہوگا اس کے حضور کھڑے ہو کے. اس لیے یہ اذکار, یہ راتیں, رات کو اٹھ کے کھڑے ہو جانا, یہ وظائف کرنے جیسے قبلہ صاحب فرما رہے تھے, یہی جن کے یوم پہ میں اور آپ اکٹھے ہیں. قبلہ حافظ کعبہ رحمہ دستگیر من حبیب, خوش نصیبم خوش نصیبم خوش نصیب. اور یہ حبیب حق ہیں اور ہیں لاڈلے رحمان کے, پاسبان دل ہیں اور حافظ ہیں میرے ایمان کے. یہ بہت ابھی قبلہ صاحب جب نماز کا وہ حدیث و پارے, قبلہ جان مجھے لگ بھگ نصف صدی قبل کا وہ وقت یاد آ گیا. آپ نے حکم فرمایا, مجھے عصر کی نماز تھی, عصر کی نماز پڑھی. مسجد میں آپ کو پتہ ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں, سبھی آتے تھے اس وقت. یہ مسجد کا جو پیچھے والا حصہ ہے اس میں نماز ہوتی تھی. سب لوگ تھے, بہت سارے ادھر ادھر کے دائیں بائیں سب حضرات موجود تھے. میری عادت ہوتی تھی اس وقت, ویسے بھی لڑکپن میں ہی تھا, نصف صدی پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. اتا یاد سے جب 2 رکعت کے بعد جب اٹھتا تھا تو بڑی زور سے کہتا تھا اللہ اکبر. ایک صاحب نے میرے پہنچنے سے پہلے ادھر قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کے آگے شکایتاً یہ کہہ دی, اتنی زور سے کہتے ہیں نماز اللہ اللہ. آپ نے فرمایا نا, اس وقت مجھے اپنے شیخ یاد آ گئے جو اس وقت بھی اور ہر وقت ایسا شیخ کہاں سے ملے گا. مجھے فرمایا تھا بات مدینہ پاک کی کرنا, پیٹھ تیری میں نہیں لگنے دی, گارنٹی میں تجھے دیتا ہوں. اس وقت جب ہوئی نا تو آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کدھر پہنچے ہوئے تھے, بول دوں سب کے سامنے اس کی اللہ اکبر نے تجھے واپس ادھر لے آیا کہ سارا 2 رکعت تو اللہ اونچی آواز پہ ہی تیرا دھیان رہا. معافی مانگی حضرت, بعد میں چند دن ہی رہے, خاموش رہے. پھر دنیا سے جانے کا وقت آیا تو قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی کہ جنازہ میرا آپ ہی پڑھائیے گا. تو میرے شیخ, میرے پیر و مرشد, میرے شیخ کامل, میرے لاسانی شیخ, آپ کیا بات ہے آپ کی بھائی, کیا بات ہے. یہ ذکر تو جب قبلہ صاحب آپ تو گھنٹوں کے حساب سے کرایا کرتے تھے, گھنٹوں کے حساب سے. ابھی کسی ساتھی نے اٹھ کے ابھی بات کی تھی نا, آج چودھری سعید صاحب نے, بڑی پریشانیاں لے کے آتے. یہ بہت سارے سنگیوں کا ہوتا تھا کہ یہ بھی یاد بات کے کریں گے, یہ بھی. میرے شیخ کو ملتے, میرا شیخ کا کھلا ہوا خوبصورت نورانی چہرہ دیکھتے, آپ فرماتے کیا حال ہے, وہ فرماتے سب کچھ ٹھیک ہے, بھول جایا کرتے ہر چیز. تو یہ ادھر سے یہ جو اذکار ملتے ہیں انہیں اپنایا بھی کریں. یہ آفات و بلیات سے بچاتے ہیں, ان سے برکات کا نزول ہوتا ہے. گھنٹوں کسی اسپتال کے دروازے پہ کھڑے رہنے سے بچا لیتے ہیں, جسمانی شفا دیتے ہیں. گھنٹوں کسی عدالت یا ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا لیتے ہیں کہ روحانی شفا دیتے ہیں کہ بندہ ٹھیک رہتا ہے. کوئی کام ایسا ہوتا ہی نہیں ان کے ادھر ادھر بھٹکتا پھرے. اس لیے خانقاہ کا جس طرح قبلہ صاحب نے آج زور دے کے فرمایا نا کہ اصل اس کا ذکر و اذکار ہے کہ اللہ کو یاد رکھا جائے. اس کو یاد رکھنے سے ویسے ہی بندہ وہ یاد ہو گیا تو سب کچھ بھول جاتا ہے. اگر اسے یاد کر لیا تو انسان سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن وہ اسے نہیں بھلاتا, وہ اس کی یاد میں ہو جاتا ہے, اس کی طرف اس کی توجہ ہو جاتی ہے. اس لیے اس نظام کے اہم تسی رسم شسم نہ سمجھا کرو, خدا دا واسطہ ہے.
یہ مضبوط کڑی ہوتی ہے، یہ مضبوطی سے اس راستے کی طرف کہ جس کی ہم ہر نماز میں مانگتے ہیں کہ یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ یہ اس راستے پہ چلانے والا طریقہ ہوتا ہے. ہم نے ہمیں طوطے دی طرح پڑھا. بیٹے جان کئی بار میں کہتا ہوں کسی پرانے جیوی بندہ کی کھڑا کر کے کیا مانا قبلہ کہ ذرا وعدے تو سنا کہ گڑبڑا جائے گا. نیا جو بیعت ہوتا ہے اسے کیا. اس لیے ان عظیم ہستیوں کے قدموں میں بیٹھ کے میں آپ کو یہی کہوں گا، ایک تو یہ جگہ بڑی عظیم جگہ ہے. عیدگاہ میں رہتے ہوئے آپ اگر ادھر آ کے نہیں بیٹھتے تو اپنے رب سے اب کرم کی بھیک مانگا کریں. ادھر ٹھاٹھے مار رہے فیض بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، قبلہ عالم ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا، قبلہ عالم لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا. ادھر آ کے بیٹھ کے بجائے اس کے ادھر کمنے کھڈلیاں جو بہ کے ٹک ٹک کر کے ادھر ادھر دیا فضول، اس کی ٹک ٹک چلاؤ. ادھر بیٹھنے سے نا یہ شروع ہو جاتا ہے، یہ جاری ہو جاتا ہے. اس کی ٹک ٹک چل پڑ دی اور اسے ٹک ٹک کی کم ہونا ہے. باقی ساریاں ٹک ٹکا جڑیاں نا وہ ٹک ٹکی کی طرف لے جانیاں. اور یہ جو ٹک ٹک ہوگی نا جس پہ اللہ یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، آگے جاؤ گے تو 13 خزانیاں دی طرح ہوگی، دینوں خزانوں کی طرح ہوگی. یہ آپ کا اصل گھر، آپ کا مقدر چمک جائے گا. خانقاہی نظام کی روح کو سمجھیں. قبلہ صاحب نے اس پہ خوبصورت گفتگو فرمائی. کوشش کریں کہ شیخ کو کے پیچھے چلیں، شیخ کے قدموں کو اپنی منزل تک پہنچنے کا ذریعہ بنائیں. یہی راستہ ہوتا ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے. اور یہ تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے، بہت خوبصورت مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کا چنا ہوا مقام ہے. آپ کے چنے ہوئے بندے بیٹھے ہیں جدھر بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے. صرف ایک واقعہ میں نے سنا دیا کہ نماز ہم مسجد میں پڑھ رہے تھے، شیخ اندر دیکھ رہے تھے کہ اندر کیا ہو رہا ہے. دوسرا کہ کس طرح یہ کام بھی آتے ہیں. شیخو پورا سنیا ہوئے گا، تسی سکھے کی بھی سنیا ہوئے گا. سکھے کی جب ایک آبادی ہے بہادر والی. بہادر والی تقریباً سنگی بہت سارے قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے. ذیلدار صاحب ہوتے تھے، ہمیشہ ادھر رات آپ کا قیام ہوتا. صبح آپ تو وہ اس دن آپ تشریف لے گئے تو وہ بڑے غمگین سے تھے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے. انہوں نے عرض کی میں اپنے شیخ کا ویسے تو ایک بندے تو کول تھدے پر ہے. آپ نے پڑھ کے دیکھ کے کہ کوئی ان کو ہے کسی پریشانی میں، آپ نے کہا بتاؤ کیا پریشانی ہے. کہنے لگے کہ ابھی بھی اس آبادی کے لوگ موجود ہیں، وہ آبادی بھی موجود ہے، بڑے بزرگ ادھر چاند ایک ہیں جنہوں نے اس کو دیکھا ہے. کہنے لگے کہ اگر تے ٹھیک ہوتا تو چلو ایویں شرم آندی کہ پتر نے یہ کر چھڑیا، لیکن وہ آپ جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہے، وہ بے گناہ ہے. اس کی کوٹھی لا چھڑیا نے، اس کی سزائے موت ہونے والی ہے. صبح سارے واسطے بڑا امتحان دا دن ہوئے گا. آپ تشریف لے گئے. ابھی چند سنگی موجود ہیں ادھر جو جس چیز کے چشمدید گواہ ہیں. ادھر آپ نے تشریف لانا تھا، آگے جانا تھا، آپ کھڑے ہو گئے باہر نکل کے اور آپ بار بار سڑک کی طرف دیکھتے ہیں. سنگی کہتے ہیں اسی پریشان سا. جو سنگی ساتھ ہوتے تھے مولانا اشرف اکثر اسے بیان فرمایا کرتے. بابا سردار علی، ڈاکٹر غلام رسول، ڈھیروں سنگی تھے. ادھر عیدگاہ میں بھی اکثر یہ بیان ہوا کہ ہم حیران کہ قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ تو آپ تو نکلتے تو آپ بڑی تیزی سے، کیونکہ بڑے سفر ہوتے تھے، آپ کھڑے ہیں بار بار سڑک کی طرف دیکھ رہے ہیں. اتنی دیر میں
بیچ میں سے ایک راستہ جدھر سے جاتے ہیں بادر والی، وہ پیچھے سے سڑک بنی ہوئی ہے، فصلیں ہیں، بیچ میں وہ سرگودا روڈ ہے جو لاہور سے شیخوپورہ سے ہوتا ہوا سیدھا سرگودا جا رہا ہے۔ ادھر سے ایک بندہ بھاگتا ہوا آ رہا ہے، بھاگتا ہوا آیا، آ کر میرے شیخ کے قدموں پہ گر پڑا۔ ان لوگوں نے دیکھا تو حیران رہ گئے۔ اس بندے نے سنایا، اس بندے نے سنایا جو دنیا میرا سنانے کا مقصد یہ ہے، قبلہ صاحب نے اس وقت بات حدیث مبارک کی سنائی کہ ادھر سے بھی نکال لیں گے، اور میں نے کہا کہ ادھر سب کچھ ملتا ہے، ایویں ادھر ادھر رڑدے پھردیاں، نہ عقیدہ ہے نہ یقین ہے، چٹ لکھ دیو، کسی جرنل دے نام لکھ دیو تو کسی وزیر دے نام لکھ دیو، پائیا ادھر وہ خود ادھر آتے ہیں کیا کرنے کے، ہاتھ اٹھا دیو۔ ادھر سمجھنا چاہیے ہمیں، طریقت کے لوگوں کو بھی سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ ادھر ملتا کیا ہے، ادھر ہے کیا۔ جب وہ کہتے ہیں، وہ آیا، انہوں نے دیکھا تو وہ وہی لڑکا تھا جسے سزائے موت ہو چکی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں جج صاحب نے صبح نماز کے بعد طلب کیا کہ بلاؤ، رات کو خواب میں نہ صرف مطلب وہ روحانی چہرہ وہ سارا بتا دیا، میرے شیخ کا چہرہ، کہ وہ خواب میں آئے، انہوں نے کہا وہ بے گناہ ہے اور یہ حقائق ہے، یہ بندہ ہے اور اس طرح ہے اور اس طرح ہے، اس طرح یہ واقعہ ہوا ہے، پوری تفصیل مجھے بتا دی، اور مجھے کہا صبح سب سے پہلا یہ کام کرنا، اسے چھوڑ دینا، میں اس کا انتظار کرتا ہوں۔ اللہ 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 اللہ۔ جج صاحب کہتے ہیں مجھے پھر اور کسی چیز کا خیال نہیں تھا، چھوڑ بھی دیا، وہ ٹھیک، وہ دوسرا جو بندے تھے وہ سامنے بھی آئے۔ ادھر ملتا تھا، ملتا ہے اور ملے گا، کیوں نہ ملے، کیوں نہ ملے۔ کہ قبلہ صاحب سے اکثر سنتے ہوتے ہیں آپ فرمایا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اس میں مٹا دیا نا، وہ انہیں کبھی نہیں بلاتا، ان کا ذکر بھی باقی رہتا ہے، فیضان بھی ٹھاٹھے مارتا ہے۔ میں پیغام صرف ان دو واقعات سے یہ دینا چاہتا تھا کہ ہم کہتے یہ ہیں کہ ہم مرید ہیں، ہم کہتے یہ ہیں کہ میرا پیر خانہ، ادھر آتے ہیں، لیکن یقین جو ہوتا ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ فیتھ جو ہے نا کمال کی شے ہے۔ اگر آپ کو وہی نہیں ہے، ٹل بٹلے ہو، تو پھر میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل یقین عطا فرمائے، کیونکہ قبلہ صاحب بڑی کلیئرلی فرماتے ہیں ادھر ان سے مانگنے نہیں آتے، ادھر اس کا وسیلہ پکڑ کے آتے ہیں کہ انہیں تو نے اپنا لیا، ان کی وجہ سے ہمارے اوپر رحم فرما دے، کرم فرما دے۔ یا سامنے قبلہ صاحب کے پاس بھی آتے ہیں تو یہی کہنا چاہیے آپ اللہ کے آگے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ میرا یہ کام ہو جائے۔ اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں، خانقاہ کی برکات کو سمجھیں، شیخ کے ساتھ تعلق کو سمجھیں، شیخ کے ساتھ اپنے رشتے کو سمجھیں۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں اس پہ زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کر سکتا ہوں، لیکن کام یہی ہے کہ بلاتے رہنا، جگاتے رہنا، کھٹکاندے رہنا بوا کہ جاگ جاؤ، غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اس راستے کو اپنا لو جس راستے کو لینے کے لیے کسی خانقاہ پہ آتے ہو۔ اصل چیز ایک ہی چیز ہوتی ہے، جسے اللہ مل گیا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے، اسے سب کچھ مل گیا۔ اور شیخ کے پاس اس کے اصل چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی یہی ہے۔ شیخوں کے شیخ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دروس سنیں، آپ اکثر فرماتے ہیں کہ میرے پاس کوئی آتا ہے نا، میرا دل میں خواہش ہوتی ہے میں اسے بناؤں، سنواروں، اسے سجاؤں۔ کس سے سنواروں، سجاؤں؟ اللہ کی محبت سے سجاؤں، سنواروں کس سے؟ شریعت مطہرہ کے احکامات و فرمودات سے سنواروں، اور پھر اسے اپنے سپہ سالار اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پیش کر دوں۔ ادھر اصل چیز یہی ہوتی ہے، ہم ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہم سب کو
اصل کی طرف لے جائے، اصل کی شناخت کرائے. اصل میں ہمارے لیے اتنا کچھ ہے کہ ہم پتہ نہیں کیوں ادھر ادھر بھٹکتے رہتے ہیں. اللہ کریم ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ڈھیروں کو نام پاک پڑھی گئی، جس نے جہاں جہاں سے پڑھی اللہ قبول فرمائے. آج انگلینڈ کے ساتھیوں کا قبلہ صاحب فون آ رہا تھا کہ ہم 29 آتی ہے تو ہم تڑپتے ہیں کہ یہ 29 جولائی ہمارے حصے میں آتی تھی کہ ہم کسی نہ کسی شہر میں 29 جولائی منایا کرتے تھے آپ کا یوم. میں نے انہیں کہا کہ آپ فکر نہیں کرو، آپ کا جذبہ، آپ کی محبت اللہ قبول کرے، شوق کو قبول کرے. اللہ کا حکم ہوا کھلا تو ملے گا، لیکن آپ کی کیونکہ نیت ہے کہ کاش ہوتا تو میں آگے بڑھ کر یہ یوم مناتا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آگے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جذبے شوق کو قبول کرتے ہوئے انہیں وہی اجر عطا فرمائے کہ جیسے وہ محافل سجاتے تھے تو اجر حاصل کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی حبیبہ سیدنا و نبینا مولانا و حبیبنا وملجانا ومأوانا وراحت قلوبنا وسرور ابداننا وشاف یوم محشرنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ودافع بلائنا ومنجانا وواقینا من عذاب اللہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. كلهم من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا إلهي وحرمة هذه المفتحات اجعلنا مفتوحا من الآيات والكرامات ووفقنا بالطاعات والعبادات. يا إلهي احفظنا من الآفات والبليات وباركنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والأجساد والحسنات. ربنا واجعل لنا من لدنك وليا ربنا واجعل لنا من لدنك نصيرا. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا آتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النيران. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هيئ لنا من أمرنا رفقا. ربنا هيئ لنا من أمرنا مرفقا. آتنا منياتنا أنت وليي في الدنيا والآخرة. أنت حميمي في الدنيا والآخرة. أنت رفيقي في الدنيا والآخرة. اللهم قد غرقنا في بحر السيان لكن وجاء بفضلك وحبيبك العالى أنكما ترجعاننا من الدرقات السفلى والنيران. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العالى وحب من حبك وحب نبيك العالى ولا تخيبنا ببابك يا حكم الحاكمين. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب. اے کریم کرم فرما، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ کرم فرما. اے جتنی کلام پڑھی گئی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے اس کی اپنے حضور قبول فرما. اے کریم کرم فرما، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ، آپ دے اہل بیت پاک دا صدقہ، انبیاء علیہ السلام دا صدقہ، اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا صدقہ، خصوصی طور پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدقہ کرم فرما. سب اپنے حضور قبول فرما. اور میرے شیخ کامل، میرے پیر و مرشد درجات کی بے پناہ بلندیاں عطا فرما، بے پناہ بلندیاں عطا فرما، بے پناہ بلندیاں عطا فرما. ساڑھے مرشدان کریم انہاں دے درجات کی بے پناہ بلندیاں فرما. میرے شیخ تو لے کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند و بالا جنہاں دا جتیاں دا صدقہ کھاندے ہیں، اے کریم سب دے صدقے سا سارے دے حال تے رحم فرما. خصوصی کرم فرما قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما، قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما، قبلہ صاحب دی چہار جانب تو حفاظت فرما. اکثر لاسانی دی خیر فرما. انہاں کی حاسدین دے حسد، شریراں دے شر، منافقین دی منافقت، ساحراں دے سحر اور ہر قسم دی بری نظر تو محفوظ رکھ. اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سبحان صاحب دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی جسمانی اولاد دی حفاظت فرما، عیدگاہ دی روحانی اولاد دی حفاظت فرما. اے کریم اپنی رحمتاں دے تمام دروازے اساں سارے دے اتے کھول ڈال.
اے کریم اس شب پاک دا صدقہ اپنی رحمتاں دے تمام دروازے اسا سارے دے اتے کھول دا، ہر خیر نال اسا سب کی نواز، ہر خیر دا اسا سب کی حصہ بنا، اور ہر شر تو اسا سب کی بچا، شیطان دے شر تو بچا، شیطانی وسوسات تو بچا، انسان دے شر تو بچا، جنات دے شر تو بچا، ساڑے اپنے نفس دے شر تو بچا۔ اے کریم کرم فرما، احسان فرما، جتنے حاضر ہیں سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش نازل فرما، دین اور دنیا اچ کامیابی عطا فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے سارے سنگی دنیا جدھر بھی پھیلے سب کی اپنے حفاظت وچ رکھ، سب تے اپنے فضل و کرم دی بارش نازل فرما، سب کی شیطانی وسواسات تو بچا۔ اے کریم اس وبا کی ساری دنیا تو دفع فرما، اسا ساریاں کی جسمانی روحانی ظاہری باطنی شفا عطا فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے ایمان دی سلامتی عطا فرما، ایمان دی پختگی عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت عطا فرما۔ اے کریم اپنے کرم دی کسے کی محروم مت رکھ، اپنی کل مخلوق دی خیر فرما، سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما۔ اے کریم پاکستان دی خیر فرما، پاکستان کی اندرونی بیرونی سازشاں تو محفوظ رکھ، افواج پاکستان دی حفاظت فرما۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے عالم اسلام دی حفاظت فرما۔ اے کریم اپنی کل مخلوق دی خیر فرما، کل مخلوق دی خیر فرما، کل مخلوق دی خیر فرما، سب دا تعلق مدینہ پاک نال جوڑ دے، سب کی مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انت حافظنا، انت ناصرنا، انت ہادینا، انت راشدنا، انت دلیلنا، انت ولینا، فرحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، انت الوہاب، انت الوہاب۔ اے کریم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے قبلہ صاحب دی چہار جانب تو فرما، انہاں دی غائبانہ مدد فرما، سارے سنگیاں کی انہاں دے بازو بنا۔ اے کریم سارے سنگیاں کی توفیق عطا فرما، کرم فرما ساری اہل طریقت تے، سارے انہاں دی طاقت بنن، اور جس خوبصورتی دے نال کام کر رہے ہیں تیرے کرم نال، کہ جو سی تیرے کرم نال سی، جو ہے تیرے کرم نال ہے، اور جو ہوئے گا تیرے کرم نہ ہوئے گا۔ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے کرم ہی کرم فرما، کرم ہی کرم فرما، کرم ہی کرم فرما، اور قبلہ صاحب کی اپنے اس مشن ہی کامیابیاں کامیابیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم کیپٹن عبد الرحمن صاحب کی بھی شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ سب دوست ایک ضروری اعلان سن لیں۔